آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو سزائیں ملی ہیں ابھی، ان میں یاسمین راشد بھی ہیں، ان میں وہ عمر چیمہ بھی ہیں، پھر ایک دو لوگ اور بھی ہیں، محمود رشید اور اعجاز جو ہیں، یہ سب بھی موجود ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو باقاعدہ ہلہ شیری کر کے لوگوں کو فساد پہ اکسایا تھا، ان کو آمادہ کیا تھا فساد کے اوپر، اور عمران کی انسٹرکشنز پہ کیا تھا، اور عمران نے ان سب کو مروایا ہے۔ اب یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ عمران ارب پتی تو اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے بیٹھا ہوا نا جیل میں، اور یہ جیل کاٹ رہا ہے، بڑی وہ نیلسن منڈیلا بن رہا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ جب مجھے باہر نکالیں گے تو میں وزیر اعظم دوبارہ بن جاؤں گا، جو اس کی واحد خواہش ہے۔ اس کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن یہ بیچارے فضول میں مارے گئے ہیں، اور یہ سارے مڈل کلاس کے وہ لوگ تھے جو باہر نکل آئے تھے عمران کے گمراہ کرنے پہ۔ عمران اپنا بھی انٹرسٹ ہوگا، ظاہری بات ہے، مڈل کلاس کے لوگ بڑے بڑے موقع پرست ہوتے ہیں، اور وہ اپنی سیاست چمکاتے اسی طرح ہیں کہ وہ اپنے امیر لیڈروں کے جو ہیں وہ غلام اور چیلے بنے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کو ذہن میں امید ہوگی کہ شاید ہمیں سزا نہیں ہوگی اور ہمیں بچا لیا جائے گا۔ لیکن ایک بات ان کو آج پتہ چل جانی چاہیے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، ان میں جتنے بھی ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں جو کروڑوں روپیہ لگا کے الیکشن جیتتے ہیں، وہ سارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ابھی اسمبلی میں موجود ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں، اور یہ بیچارے جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی اصل میں وہ صرف دولت مندوں کی پارٹی ہے۔ عمران جیسے دولت مند جو ہیں، جو محمود قریشی جیسے دولت مند ہیں، یہ وہی ہیں جو کوئی پیر گھرانہ ہے، کوئی اب تو غیر دونوں ہی پیر ہو گئے ہیں۔ عمران جو ہے پاک پتن کی پیری مریدی کے اندر گھس چکا ہے، اور محمود جو قریشی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ملتان کا پیر ہے۔ تو یہ مریدوں کے پیسے کھانے والے ہیں سارے، اور اس ملک کے اندر جو ہے پیر مرشدوں نے جو کچھ کیا ہوا ہے اس عوام کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ یہ لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، یہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کی جو معاشرت ہے اس کے آگے ایک بند باندھا ہوا ہے، ترقی کا اور خوشحالی کا جو ایک رستہ ہے اس کے سامنے بند باندھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی سیاستدان آپ کو پی ٹی آئی میں ملیں گے، یہ سارے کے سارے حکمران طبقے سے ملیں گے۔ ایک ایک نام اٹھائیں آپ ایم پی ایز ایم این ایز کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی اشرافیہ ہے جو تمام پارٹیز میں موجود تھی، اور ابھی انہوں نے نئی پارٹی بنائی ہوئی ہے، اور انقلاب کے نام پہ، یہ جعلی انقلاب کے نام پہ آپ کو پاگل بنا رہے ہیں۔ تو ایک بات طے ہے، ایک بات یہ طے ہے کہ اس پارٹی نے آپ کو کچھ نہیں دینا، غریبوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو۔ پی ٹی آئی نے اگر آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو آ کے اس ملک کے لیے ترقی و خوشحالی کے لیے ایک رستہ ملے گا، ایک آپ کو ایک پروسیس، ایک میتھڈ ملے گا، تو وہ صرف برابری پارٹی میں ملے گا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ اندر ہو رہے ہیں اور 10-10 سال کی سزائیں مل رہی ہیں، مجھے ان پہ بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ یہ لوگ جعلی انقلابی عمران کے ساتھی ہیں، جو کہ ساری عمر 300 کنال میں کتوں کے ساتھ ٹہلتا رہا ہے، اور وہ انقلابی بن رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا جی کہ میں تو غریب آدمی اور لوور مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں، یہ کہاں کا نمائندہ ہے؟ اس کی تو بہنیں جو اس کو بازیاب کرانے کے لیے، رہا کرانے کے لیے باہر نکلی ہوئی ہیں، وہ خود بھی ارب پتی عورتیں ہیں ساری۔ اس کے جو وہ خدیجہ شاہ جو آج کل اس کو لیڈر بنایا جا رہا ہے، ایک نئی لیڈر، وہ بھی ایک بہت امیر عورت ہے، اور اس کے جو آرمی کے اندر جو چیف آرمی سٹاف تھے ان کی وہ رشتہ دار ہے۔ مجھے ایگزیکٹلی رشتہ نہیں پتہ اس وقت، اور نہ مجھے معلوم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے ایک بات پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اشرافیہ جو ہے وہ تمام سیاسی پارٹیوں میں موجود ہے، وہ تمام اداروں میں بھی موجود ہے، اور وہ سب مل کے ایک نیکسس بنا کے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو ایک بات آپ یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس سے زیادہ منافق، اس سے زیادہ جھوٹی، اس سے زیادہ جعلی پارٹی کوئی نہیں ہے، جو انقلاب کے نام پہ جعلی نعرے مارتی ہے اور آپ لوگوں کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ جتنے بھی مڈل کلاس کے اور لوور مڈل کلاس کے اور غریب لوگ اس وقت جیلوں میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سارے کے سارے ڈسے ہوئے ہیں عمران کے، اور عمران نے ان کو ڈسا ہے۔ عمران کے اپنے 2 بچے ساتھ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے امریکیوں کی منتیں کر رہے ہیں۔ رچرڈ گرنیل کے پاس پھر چلے گئے ہیں وہ۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ پاکستانی ڈائسپورا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، بہت سے ڈاکٹرز اور بہت سے لائرز اور بہت سے بزنس مین، یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ وہاں بیٹھ کے پاکستان میں
مدینہ کی ریاست بنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ خود یہ سیکولر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شہباز گل، یہ اظہر مشوانی، یہ جبران الیاس، ان جیسے گھٹیا لوگ یہ امریکہ بیٹھے ہوئے اپنی فیملیاں لے کے، اور آپ کو یہاں پہ یہ مذہب جو ہے اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ آپ کو مذہبیت پھیلا کے، مذہبی جنونیت پھیلا کے آپ کو ادھر ترقی کا رستہ ملے گا. حالانکہ مذہب تو اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا مذہب ہے، اور ہر ایک نے اپنا خدا کو جواب دینا ہے، اور کسی نے کسی کا جواب نہیں دینا. تو مذہب ہمارا مسئلہ ہے بھی نہیں. اس ملک کے اندر تمام لوگ مسلمان ہیں، تمام لوگ مطلب 95% مسلمان ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ ہندو، مسیحی اور سکھ بھی ہیں. تو مذہب تو ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. تو اس کو ان ایشو بنا کے اس ملک کے اندر ایک ڈرامے بازی قائم کی ہوئی ہے. اور اس کے اندر یہ جو سیکولر امریکہ میں بیٹھ کے یہ جو ایکسپیٹریٹ پاکستانیز ہیں، یہ اتنے بے شرم ہیں، اتنے یہ گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ یہاں کے آ کے مدینہ کی ریاست کا جعلی نعرہ مارتے ہیں اور لوگوں کو پاگل بناتے ہیں. لوگوں کو مذہب موجود ہے ان کے پاس، ان کو روٹی کپڑا مکان عزت روزگار چاہیے، ان کو ادھر بجلی پانی ٹرانسپورٹ انصاف چاہیے، ان کو یہاں عزت چاہیے، ان کو یہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت چاہیے فری، ان لوگوں کو ہیلتھ فری چاہیے، ان لوگوں کو اس وقت یہاں پہ فری تعلیم چاہیے اس طرح کے کالجوں میں جہاں عمران ان کا آقا پڑھتا تھا، یہ ایچ ایس این کالج جیسے جو وہ کالج ہیں. تو اس لیے اس ملک کے اندر ڈرامے بازی نہ پھیلائیں. یہ سارے جو غریب لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں تمام، وہ ان کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے، کوئی اس کا ذمہ دار ہے، کوئی اس کا مجرم ہے، تو وہ عمران سب سے پہلے ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طریقے سے کہ نمبر 1 نمبر 2 کون ہے. سب سے پہلے عمران خود ہے. عمران منافق جو ہے، یہ جو نمک حرام بوٹ پالچیا ہے فوج کا، نمک حرام بوٹ پالچیا ملازم بلکہ کہنا چاہیے اپنے مالکوں کا. اور دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ یہ جو محمود قریشی اور جتنے بھی مڈل کلاس کے چیلے ٹائپ لیڈر ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر جو بھرے ہوئے وہ کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی لوگ ہیں، جو کہ کروڑوں روپیہ ان کے پاس زائد جب ہوتا ہے تو وہ الیکشن میں لگا کے الیکشن جیتتے ہیں اور ٹکٹ کے لیے پیسے عمران کو علیحدہ دیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ سارے لوگ ہیں. اور تیسرے نمبر پہ وہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیز ہیں جو بے غیرتی کر رہے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو ایک گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر بیانات دیتے ہیں، بیانیے بناتے ہیں، سوشل میڈیا ٹیمیں لگاتے ہیں اس کام کے لیے، اور میرے جیسے جو سچ بولنے والے ہیں ان کی ریچ روکتے ہیں. یہ سارے تیسرے نمبر پہ ہیں جو آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جو جاہل مڈل کلاس کے اور جو لوور مڈل کلاس کے اور غریب لوگ جو ہیں، جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں اس پارٹی کے اندر گمراہ ہوئے میں ان کو بتا رہا ہوں. اور چوتھے نمبر پہ وہ وکیل اور وہ صحافی ہیں جو عمران کے چیلے تو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ پیسہ بنا رہے ہیں. یہ سارے ففتیے تھے. یہ ففتیے سارے پیدا کیے گئے تھے جنرل فیض کے ہاتھ سے، اور جنرل باجوہ جنرل فیض کے زمانے میں انہیں پیدا کیا گیا تھا. اور انہوں نے پھر بعد میں جب عمران کو نکالا گیا تو انہوں نے عمران کے ساتھ جانا مناسب سمجھا. کیوں؟ اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے، کیونکہ ان سب کے یوٹیوب اکاؤنٹس، ان کے فیس بک پریزنس، ان کی ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹس وہ چل پڑے تھے. ان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑے گندے لوگ ہیں. یہ بھاگ جاتے ہیں یہاں سے جب ان کو پتہ چلے نا کہ ہمارے پیچھے لوگ پڑ گئے ہیں، مطلب ہمارے مالک جو ہیں وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہم، تو یہ باہر بھاگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی یوٹیوب کا بزنس سٹارٹ رکھتے ہیں، جیسے عمران ریاض جیسا بندہ ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. یہ محیط پیر زادہ بڑا گھٹیا آدمی ہے. پھر اسی طرح بہت سے لوگ ہیں. تو شہباز گل جیسے گندے آدمی نے بھی اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے، آپ لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے اور پیسے بنا رہا ہے، اور آپ لوگ پاگل بن رہے ہیں. آئندہ بھی کبھی آپ جب نکلیں گے نا تو یاد رکھیں کہ اندر آپ ہی ہوں گے. عمران تو اپنے لیے بیٹھا ہوا ہے نا، عمران کو آپ کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. عمران اپنے لیے بیٹھا ہوا ہے. بچے اس کے باہر ہیں، ذہن میں رکھیں. اس کے بچے نہیں یہاں پہ آئیں گے. وہ صرف امریکہ کی منتیں کریں گے وہاں جا کے، اور امریکہ اسی امریکہ کی کریں گے جس کے خلاف سازش کی، جس نے عمران کے خلاف سازش کی تھی. مطلب اتنی منافقت ہے اس پارٹی کے اندر، اتنے یہ گندے لوگ ہیں. ہر جگہ پاؤں پڑ جاتے ہیں لوگوں کے. پہلے ادھر آرمی کے پاؤں پڑ کے عمران وزیر اعظم بنا، اور بعد میں اب اس کے بچے جو ہیں وہ پاؤں پڑ رہے ہیں. گورے بچے اپنے ہی جیسے گوروں کے پاس صرف فرق نیشنلٹی کا ہے، وہ برٹش ہیں اور وہ امریکن ہیں، اور ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں جا کے کہ کسی طریقے سے ہمارا باپ باہر نکلوا دو. تو اس لیے عمران جو ہے نا، آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ تو صرف اس لیے اندر ہے تاکہ وہ وزیر اعظم بنے. لیکن آپ لوگ اب دوبارہ نکلے تو آپ کا جو حال ہونا ہے نا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ یہ تو مڈل کلاس کے لوگوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے. یہ جو 4 لوگ میں نے آپ کو نام بتائے تھے، یہ یاسمین راشد ہے، محمود رشید، پھر یہ اعجاز، پھر چوتھے نمبر پہ اعجاز چودھری،
اور چوتھے نمبر پہ یہ بیچارہ عمر چیمہ، یہ ساری عمر بیچارہ مزدوری کرتا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر جا کے، اور عمران نے اس کو گورنر آخرکار بنایا، وہ بھی کسی وجہ سے بنایا کیونکہ عمران کو پتہ تھا کہ اندر پارٹی کے اندر سے اب ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ جی یہ ہمارے مڈل کلاس کے لوگوں کو کتنی آگے لا رہے، تو گورنر بنا دیا بیچارے کو رسمی طور پہ۔ وہ بھی بیچارہ اتنا انقلابی جعلی بن گیا ہے کہ وہ بھی اب جا کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو غریبوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ سوچو۔ وہ لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ جیلوں کے اندر، وہ سارے لوگ بیچارے جعلی انقلاب کے نام پہ، عمران کے جعلی انقلاب کے نام پہ یہ لوگ اپنے جیلوں میں بیٹھ کے ان کا برا حال کیا ہوا ہے۔ عمران کی طرح وہ اچھی جیل میں نہیں ہے، مرغے نہیں کھاتے دیسی، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، وہ ہیپیٹائٹس سے بھی کچھ لوگ مر گئے ہیں مجھے پتہ چلا۔ تو اس لیے یہ کوئی انقلاب نہیں لے کے آ رہا عمران کبھی بھی غریب کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، کبھی بھی مڈل کلاس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ ہم غریب اور مڈل کلاس مل کے حکومت بنائیں گے، اس نے کبھی یہ آج تک نہیں کہا کہ غریب اور مڈل کلاس ہی ریاست چلائیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ صرف میرے پیچھے آئیں، میں آپ کو پاگل بناؤں گا، آپ کو آگے لگاؤں گا، غریبوں کے بچوں کو مرواؤں گا، لیکن حکومت پھر بھی امیر لوگ کریں گے میرے جیسے، حکومت پھر بھی میرے جیسے ارب پتی کھرب پتی کریں گے، کروڑ پتی کریں گے، اور آخرکار پی ٹی آئی ان کے ہاتھ سے چلے گی۔ اور اس کا آپ نے نتیجہ آج دیکھ لیا ہے کہ جیلوں میں جن کو ڈالا گیا ہے وہ سارے وہی بیچارے غریب لوگ ہیں، اور وہ وہاں پہ بہت تکلیف میں ہیں، وہ بڑی مصیبت میں ہیں۔ لیکن اس کا ذمہ جو ہے اصل میں جو 4 لوگ ہیں، اس کے علاوہ ان لوگوں کا اپنا بھی ہے، کیونکہ یہ گمراہ ہوئے ہیں تو یہ فساد کرنے میرے ملک میں نکلے تھے۔ اگر یہ فساد نہ کرتے تو ان کو جیلوں میں ڈالا بھی نہ جاتا۔ تو ان کو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اسپیشلی ان لوگوں کو جو کہ اس وقت بھی پر تول رہے ہیں، جن کو گمراہ کر رہا ہے عمران، مراد سعید جیسے لوگ، اور بھی بہت سے لوگ، شہباز گل، یہ جیسے میں نے نام لیے بہت سارے، محیط پیرزادہ، عمران ریاض، اور یہ سب لوگ۔ تو یہ سب لوگ بھی آپ کو جو پاگل بنا رہے ہیں، آخرکار آپ کو اللہ شہری پھر دیں گے، آپ پھر باہر نکلیں گے، آپ کا پھر بیڑا غرق ہوگا۔ تو 5 اگست کو اگر کوئی نکلا آپ میں سے، تو ذہن میں رکھیے کہ برابری پارٹی آپ کو نہیں کال دے رہی کہ آؤ عام لوگوں کی حکومت بناؤ، کہ آپ نکلو تو پھر اپنے روزی روٹی کے لیے نکلو، اپنے مسائل کے لیے نکلو، یہ تو آپ کو اپنے لیے نکال رہے ہیں۔ تو اگر کوئی نکلا تو اس کا وہی حال ہوگا جو جعلی انقلابیوں کا ہوتا ہے، اور وہ چند 100 لوگ یا چند 1000 لوگ پکڑے جائیں گے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ عمران بیٹھا اپنے وزارت عظمیٰ کے لیے آپ کی بلی چڑھائے گا دوبارہ، اور جیل میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ واپس اگر آ گیا اس کو لگتا ہے تو یہ پھر وزیر اعظم بن جائے گا۔ یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کے بچوں کی خواہش ہے، یہ وہ جمائمہ جیسی منافق عورت کی خواہش ہے، اور یہی جو ہے اس کے خاندان کی بھی خواہش ہے، لیکن آپ اس خواہش میں کہیں پر بھی نہیں ہیں۔